لفظ اہل بیت بولا جائے نا، اب سب سے پہلے آقا کریم کی ازواج مطہرات، آقا کی بیویاں اور ہماری ماؤں کا نام آتا ہے۔ ہاں، جب بھی اہل بیت بولا جائے، آقا کریم کے چچا بھی آتے ہیں، آقا کریم کی آل اور اولاد بھی آتی ہے، آقا کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور رافضی کہتے ہیں جی نہیں جی اہل بیت میں شامل نہیں، ان کو اگر بیویاں اہل بیت گھر والی نہیں تو پھر کون ہے گھر والا؟ اب جب ہم تم سے کہیں کہ یار تمہارے گھر والے کون سے ہیں، کہو کہ میری بیوی ہے، میرے گھر والی ہے۔ تمہارا خاندان کے بارے میں بتاؤ تو میرے خاندان میں میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے ماں باپ ہیں۔ اگر بیویاں گھر والوں میں نہیں تو پھر کون ہے بتاؤ؟ جب تم سے تمہارے گھر والوں کا پوچھا جائے تو تم اپنی بیوی کا نام سب سے پہلے لیتے ہو، کہیں مارنا پڑ جائے گھر سے۔ تو جب بات آئی آقا کریم کی اہل بیت کی تو تم یہ کہتے ہو کہ معاذ اللہ آقا کریم کے ازواج مطہرات اہل بیت میں ہے ہی نہیں۔ یہ کون سا گندا عقیدہ تم لے آئے ہو؟ ارے سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہے، آقا کی اولاد بھی شامل ہے، آقا کریم کے چچا بھی شامل ہیں، آقا کریم کے تمام رشتہ دار، تمام قرابت دار اہل بیت ہیں، گھر والے ہیں۔ اور آقا کریم کی بیویاں ازواج مطہرات ہماری ماؤں کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ نے فرمایا اور نبی کی بیویاں ان مومنین کی مائیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو آقا کریم کی بیوی ہیں نا وہ تمام مومنین کی مائیں، امہاتہم، امہات المؤمنین ہیں۔ تمام کلمہ گو جتنے بھی آقا کے عاشق ہیں، جتنے بھی اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کے پیروکار ہیں، مومنین ہیں، تمام مومنین کی ماں کا نام عائشہ صدیقہ ہے، تمام مومنین کی ماں کا نام جناب سیداتنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، تمام مومنین کی ماں کا نام عائشہ صدیقہ ہے، تمام مومنین کی ماں کا نام سیدہ حفصہ ہے، تمام مومنین کی ماں کا نام سیدہ میمونہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اور یہ بات یاد رکھنا کہ آقا کریم کی بیویاں بڑی شان والی ہیں، بڑی پاکیزہ ہیں۔ اگر کوئی شخص آقا کی ازواج مطہرات کی پاکیزگی میں شک کرے وہ شخص گمراہ اور بددین ہے، اس سے بڑا لعنتی ہو کوئی نہیں سکتا کہ جو ازواج مطہرات کی پاکیزگی میں شک کرے۔ اور جو کمینے ازواج مطہرات کی شان میں بھونکتے ہیں ان کمینوں کو میں جواب دینا چاہتا ہوں، ذلیلو، اگر کوئی بچہ اپنی ماں کو بھونکے 1400 سال بعد تو کہا جاتا ہے وہ بیٹا نافرمان ہے، وہ جہنمی ہے۔ ارے جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی تمہاری بیویاں تمام مومنین کی مائیں ہیں اور اتنی پکیزہ اخلاق کی مالکن ہیں، اتنی پکیزہ اخلاق والیاں ہیں، اتنی شان والی مائیں ہوں، اگر کوئی گستاخ اٹھ کے ان کی شان میں بھونکے تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پھر وہ شخص لعنتی نہیں؟ جو عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی میں شک کرتا ہے کہ وہ شخص لعنتی اور جہنمی نہیں، جو اما عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی اور بک بک کرتا ہے، بے شک وہ شخص جہنمی کتوں میں سے کتا۔ تم نے سمجھا کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہماری اما جان اما عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہما ایک دن اللہ کی بارگاہ میں رو رہی تھی، اللہ کے حضور رو رہی تھیں، تو صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس آئے اور اس کی اما جان کہ میں نے خود آقا دو جہاں کی زبان اطہر سے سنا ہے کہ میری عائشہ جنتی ہے۔ ارے اس حدیث سے پتا چلا کہ آقا کیا فرما رہے ہیں کہ میری عائشہ جنتی ہے۔ اور اما عائشہ نے جب یہ جملہ سنا نا تو بڑی خوش ہوئی، فرمانے لگی یا عبداللہ ابن عباس سن، تو نے میرے غم کو دور کیا، اللہ تیرے غم کو دور فرمائے گا۔